اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی متاع ہو یا کوئی سنہری عہد رفتہ ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنا ہی حال دیکھ لیں، بغداد کی رصد گاہوں، کتب خانوں اور جامعات سے جو رفت مسلمانوں کو ملی تھی وہ اب تک دوبارہ واپس نہیں آئی۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، درست، مگر کچھ اسباب اللہ ہی نے بیان کر رکھے ہیں، اختیار انسان کا ہی ہے۔ عزت منزل ہے تو علم و آگاہی اس کا راستہ ہے۔ علم فضیلت ہے اور یہی فضیلت انسان کو رفتیں عطا کرتی ہے۔ زمانے کی امامت اور قیادت کا اعجاز اسی علمی امتیاز کے سبب ہوتا ہے۔ اگر یہ راستہ کسی کا مقصود نہیں تو پھر ذلت کے سارے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔ صدیوں سے یہی قصہ چلا رہا ہے۔ ہر طرف ہزیمت، ہر طرف بے توقیری، عراق کے ریگزاروں سے لے کر افغانی کوہساروں تک ایک ہی شکست کے مختلف باب کھلے ہیں۔ تازہ واقعہ عمران خان کے ساتھ ٹورنٹو پر پیش آیا، جہاں سے اتار کر 4 گھنٹے کی تفتیش۔ عمران خان کا جرم صرف اتنا کہ ڈرون حملوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر حکومت وقت کی اسے بے رخی کہیے، بے خبری، غفلت یا پھر عمران خان سے عداوت کہ اس نے اپنے ایک ایسے شہری کی توہین کا سرے سے نوٹس ہی نہیں لیا جس کو ایک دنیا جانتی ہے۔ ویسے تو ہمارے ہر طرح کے حکمران، خواہ وہ کسی عہدے پر ہوں یا فارغ ہوں، سب کے سب امریکہ کا تسلط دل سے قبول کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کسی نہ کسی صورت میں حکمران طبقے کی اور ریاست کی مجبوری ہے۔ سو ہم عمران خان سے علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال جیسی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ان کو امریکہ نے ایک بار ویزا جاری کرنے سے انکار کیا تھا، تب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے خانہ لاشعور سے امریکہ نامی ملک کو ہی کھرچ ڈالا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک وہ کبھی امریکہ نہیں گئے، حتیٰ کہ علاج معالجے کے لیے بھی نہیں، ورنہ یہاں تو ہمارے حکمران طبقے کی ساری اکائیاں کبھی دل پکڑے، کبھی جگر تھامے تو کبھی کمر پر ہاتھ رکھے امریکہ بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ عمران خان اب عالمی شہرت یافتہ کرکٹر نہیں بلکہ سیاست ان کی شناخت ہے، لہٰذا وہ طرز عمل بھی سیاستدانوں جیسا رکھیں گے۔ انقلابی طرز عمل کی توقع ان سے کرنا زیادتی ہے، اس لیے خاطر جمع رکھیے کہ ابھی متاع گمگشتہ کی بازیابی دور ہے۔ وہ عہد رفتہ، وہ رفتیں، وہ بہاریں ابھی لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ فی الوقت تازہ واردات کی بات کرتے ہیں۔ جناب صدر اعلان کر چکے ہیں کہ اب کی بار پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی۔ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کوئی جیالہ ہوگا، یعنی پیپلز پارٹی پنجاب پر فوکس کر چکی ہے۔ اس ممکنہ مارکے کے لیے منظور بٹو پیپلز پارٹی کی طرف سے سپہ سالاری کریں گے، جبکہ چودھری برادران کی طرف سے انہیں گاہے بگاہے آزمائی ہوئی کمک ملتی رہے گی۔ عمران خان کی جماعت پنجاب کے دیہات میں نفوذ پذیری کر نہیں سکی، شہروں میں ایک خطرہ بہرحال ہے۔ جماعت اسلامی کا چاند مسلم لیگ نون کی جھولی میں گرے گا یا عمران خان کے آنگن میں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ پنجاب کی دستار جس کے سر پر ہو وہ پورے پاکستان پر حکومت کر سکتا ہے، لیکن اس بار پنجاب میں تقسیم در تقسیم کا عمل شدید ہے۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب کی وحدت پر وار بھی ہو سکتا ہے، کارگر نہ ہو سکے۔ یہ سارے حالات صاف بتا رہے ہیں کہ اگلا انتخابی رن پنجاب میں پڑے گا، یہیں پر سب کے زور لگیں گے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ پنجاب میں اقتدار ان کی متاع گمگشتہ ہے، اسے دوبارہ پانا ان کے دل کی تمنا ہے، اور پنجاب سے پیپلز پارٹی کی جیت ہی اس کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ لٹی ہوئی متاع اور کھویا ہوا عہد رفتہ مشکل سے واپس لوٹتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی یہ کام کر لے گی؟ بھلے آسانی سے نہ صحیح، مشکل ہی سے صحیح، اس پر بات ہوگی مگر ایک وقفے کے بعد۔ اور آپ کے لیے اطلاع کہ یہ ہفتہ محمد اسامہ غازی کی میزبانی کے آخری ایام پر مشتمل ہے، پھر آپ ہوں گے اور آپ کی پرانی میزبان مہر بخاری۔ پنجاب میں اگلی حکومت کس کی ہو سکتی ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان جو ہیں ان کا میں تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوید چودھری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میاں جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نوید چودھری صاحب آپ سے۔ منظور بٹو صاحب جو ہیں نئے ان کو سپہ سالاری کہنے ملی ہے، صدارت ملی ہے، ابھی وسطی پنجاب کی ان سے بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو صرف راولپنڈی تک محدود کر دیں گے۔ یہ صرف خواہش ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی بھی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف لاڑکانہ تک محدود کر دیں گے، یا باقاعدہ کوئی پلان بھی ہے؟ اگر وہ پلان ہے تو کیا ہے؟ بات پلان کی نہیں ہے، بات تو گراؤنڈ ریئلٹیز کی ہے، وہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ جو جب انہوں نے خود اپنے آپ کو چن کے ایک حصہ مختصر کر دیا کہ ایک فیروز پور روڈ سے باہر نہیں نکلنا انہوں نے،
آپ نے دیکھا نا ان کے جتنی سب سے بڑا اس وقت جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ فیروزپور روڈ اور رائے گنج کے حساب سے چل رہا ہے, ایک پوری پٹی پہ چل رہا ہے جو گجو متے سے لے کے ریپڈ بس سروس کا. تو جب وہ چل رہا ہے تو انہوں نے پوری اپنے جو ریسورسز ہیں سارے اس پہ لگا دیے ہیں. 10 ارب سے شروع ہوا 70 پہ چلا گیا اور پتہ نہیں 125 پہ جائے ختم ہونا ہے. اور اسی تو اس کا مطلب دے ہیو سلیکٹڈ ون پلیس کہ جی یہی ہمارا خطہ ہے. پہلے ہم جی ٹی روڈ کی پارٹی کہتے تھے, اب فیروزپور روڈ کی پارٹی کہیں گے جس حساب سے نظر آ رہا ہے. تو جب وہ خود ایک سلیکٹ کر رہے ہیں اور خود ایک سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں کہنے کی کہ انہوں نے کہاں جانا ہے, کیونکہ ریئلٹی تو نظر آ رہی ہے ان کی. ایک انہوں نے خود ہی ریٹریٹ کر کے اپنے آپ کو ہی کر دیا, کیونکہ ان کو باقی پنجاب تو نظر نہیں آیا, نہ پنجاب کے اندر کوئی ایسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. شہباز شریف صاحب نے عید راجن پور میں جا کر کی ہے. دیکھیں وہ راجن پور میں گئے یا کہاں گئے, ان کی عید ایک کمرے میں بند کرنے سے وہاں جا کے بہت اچھے حالات ہو جائیں گے. راجن پور کی پالیٹکس ہے سرداری پالیٹکس, وہاں کے حالات کچھ اور ہیں. وہاں تو وہ لوگ ہیں جو کہ کانسٹیچوئنسیوں میں ہیں اور جو میجورٹی سو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہاں, وہ آپ کو کسی ایک کانسٹیچوئنسی میں دیکھ لیں وہ سب وہیں کھڑے ہیں, اسی حساب سے ان کو ووٹ پڑنے ہیں, اسی حساب سے دیکھا جانا ہے. نہ وہ ہے اس لیے وہ وہاں گئے کہ شاید وہ جا کے وہاں سے کیونکہ آج کل وہ ٹرن کوڈ بہت لے رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز ایک نہ ایک لوٹا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون میں جا رہا ہوتا ہے, اور وہ جا کے روزانہ بیٹھ کے تحصیل اتار کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہر پارٹی کے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی اور پارٹی میں رہے ہیں. اچھا آپ کا خیال ہے صرف وسطی پنجاب بلکہ اس میں بھی صرف لاہور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں صرف لاہور پر ان کا زور محدود کر دیا نا, خود ہی محدود کر دیا. جب ان کو نظر آ گیا کہ ان کی اپرچونیٹیز اب رہ گئے, وہ کہتے ہیں کہ لاہور بچاؤ, اب تو لاہور بچاؤ کے چکر میں پڑ گئے ہیں. پنجاب بچاؤ تو رہ نہیں گیا, اب تو تخت لاہور کو بچانے کے لاہور بچاؤ کے سوچ رہے ہیں. وہاں بھی وہ اتنے بری طرح پٹ گئے ہیں کہ فیروزپور روڈ کے اور جس میں لے لیں, کیونکہ ان کا بیسک یہ جو پارٹی تھی یہ پارٹی تھی تو اس بنیاد پہ میں کہوں گا کیونکہ مسلم, اور جب اسغر خان کیس کا فیصلہ ہے اس کے بعد تو یہ تھی والی بات ہو گئی ہے نا, اب تو اس کا وجود نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ 1990 میں جب یہ پارٹی آئی اور جس طریقے سے آئی 88 میں بنی اور 99 میں رجیم میں آئی, تو رجیم میں ایک غلط بیس پہ آیا تو اس کا مطلب پارٹی تو ختم ہو گئی. اس دور میں منظور وٹو صاحب بھی ان کے صف میں کھڑے ہوتے تھے, اس وقت پر بھی ہم نے بات کی. اچھا میں میاں صاحب کی طرف کسی ایک انڈیویجول کی بات ہی میں کر رہا, پارٹی کی بات کریں, انڈیویجول پتہ نہیں کون کہاں کر رہا تھا. میں تو ایک ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ روزانہ آپ ان لوگوں کو ساتھ بٹھا رہے ہیں جن کے کل تک آپ کیمپین کرتے. 2008 کا الیکشن جب ہوا تو اس وقت لوگوں نے ایک عامر کے خلاف ووٹ ڈالے, پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کو, دونوں کے خلاف, دونوں کے حق میں ووٹ ڈالے ایک عامر کے خلاف. آج جو الیکشن ہے وہ ڈیموکریٹک فورسز کا الیکشن ہے, وہ اس کے حساب سے الیکشن ہونا ہے. اس کے حساب سے دیکھا جانا ہے کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے, پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے, پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. کوئی اپنی کارکردگی کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی ہم چینج لے کے آئیں گے, لیکن ریئلٹیز تو عوام کو پتہ ہے کہ ہے کیا ہے اس کے اندر. آپ کا خیال ہے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ صرف لاہور پر زور ہے مسلم لیگ نون کا. میاں جاوید لطیف صاحب صرف وسطی پنجاب بلکہ اس میں بھی صرف لاہور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آپ کا زور وہاں پر ہے, وہاں پر بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, باقی کہیں آپ کا دھیان نہیں ہے. کس حد تک یہ بات سچی ہے؟ دیکھیں نوید چوہدری صاحب میرے بھائی ہیں, یہ ان کا کہنا ہے اور یہ کہتے رہتے ہیں مختلف وقتوں میں مختلف باتیں, لیکن حقائق یہ ہیں کہ 2008 کے جو انتخابات تھے اس میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جو ہیں یہ الیکشن سے بلکہ جب ٹکٹ اناؤنس کیے جا چکے تھے بلکہ تو اس کے بعد یہ آئے, 2 دن بعد پیپر فائل کیے جا رہے تھے. ان کو سلیکشن کا, کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کا موقع نہ مل سکا. اور لوگوں کو کچھ ایسے ایریاز ہیں پنجاب میں بھی کہ جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن جیتنے والے ہارنے والے اس جماعت کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے یہ حکومت بنا رہی ہے. اور مسلم لیگ وہ ان کے ساتھ ہے, جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ووٹ اس لیے پڑا کہ مشرف کے خلاف لوگ جا رہے تھے, اس لیے آپ نے جیتا. اب کی اگر بات کریں کہتے ہیں حالات بالکل مختلف ہیں, اس وقت کو بھول جائیں. اب تو دیکھا جائے گا جمہوریت کے لیے ڈیولپمنٹ کون کر رہا ہے, لوگوں کی طرف کون جا رہا ہے, تو صرف لاہور کے علاوہ 70 ارب کا منصوبہ ہے, اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں. اگر مجھے آپ 2 منٹ دے دیں تو پھر میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 ایسے الیکشن ہوئے ہیں جن کو صاف شفاف الیکشن کہا جا سکتا ہے, 1970 کے اور 1997 کے. 2 انتخابات کو ایسے انتخابات آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک ایجیٹیشن کے نتیجے میں, جو ایک جدوجہد کے نتیجے میں الیکشن لیے گئے اور بغیر کسی ڈیل کے لیے گئے, بغیر کسی کمٹمنٹ کے لیے گئے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجبور ہو کے اقتدار ان کو سونپا.
وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے 1970 میں اور 1997 میں نواز شریف تھے. لیکن یہ ایک ان کا کہنا ہے. دیکھیں جب بات دیکھیں چوہدری صاحب آپ نے بات کی ہے میں بات کروں گا, میں بطور پاکستانی بات کروں گا. میں بالکل یہ مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کے طور پر یہ بات نہیں کر رہا, لیکن میں حقیقت یہ کہنے آیا ہوں کہ دیکھیں دو انتخابات جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, دو انتخابات کے بعد تو جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان پر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں, لوگوں کو تحفظات ہیں. ان میں زیادہ جن پر تحفظات ہیں وہ 1977 کے انتخابات اور 1990 کے, جو ابھی نوید چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اصغر خان کیس یہ وہ. بھائی بات یہ ہے کہ 1977 میں اگر 15-20 سیٹوں پر جو انہوں نے وہ کہہ لیں کہ انتخابات کے بغیر یا مقابلے کے بغیر انپوز جو سیٹیں جیتنے کے شوق میں انہوں نے جو دھاندلی کی وہ ان کے گلے پڑ گئی. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے وہ قومی اتحاد بنایا. آج اگر آئی جی آئی بنائی 1990 کے انتخابات میں, تو میں دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے لیے وہ آئی جی آئی نہیں بنی تھی, وہ غلام مصطفیٰ وہ جتوئی جو تھے ان کے لیے بنے. دیکھیں بات یہ ہے چودھری صاحب اس طرح نہ کریں. اس وقت جب ان کے لیے جب بنائی گئی تو ان کا جو ڈیزائن کیا گیا تھا وہ جتوئی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے کیا گیا تھا. اور جب وہ نہ بن سکے اور جب انہوں نے دیکھا کہ پنڈی سے بلکہ ایک قافلہ روانہ کیا گیا اور اوکاڑے تک پہنچا تو لوگوں نے پرائم منسٹر نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف کے جب نعرے لگائے, پاپولر اتنے تھے کہ پاپولر تھے اور ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے پنجاب اور اس وقت جو نام تھا سرحد, دونوں صوبوں سے جو الیکٹ ہوئے لوگ انہوں نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہوگا وہ نواز شریف ہوگا. مجبوراً اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار نواز شریف کو دیا. اب مجھے ایک موقع میں اندلیب صاحب کی طرف جاؤں کیونکہ مجھے بریک بھی لینی ہے, اور میں نوید چودھری صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہ سب سے پاپولر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اتنے پاپولر ہیں, سب بھی پاپولر ہیں, صرف یہ کافی ہے کہ پنجاب میں لوگ ووٹ ڈال دیں گے کہ نواز شریف جو ہے ان کے لیڈر ہیں؟ پنجاب نہیں بھائی, یہ پاکستان کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ انتخابات ہوں گے, اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بات ثابت ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے, دونوں کے اینٹی اگر کوئی شخصیت کوئی لیڈرشپ ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف. اچھا, اور وہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو نہیں ڈلیں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اچھا میں اندلیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پنجاب کی اگر ہم بات کریں, نظریاتی لگتا ہے سیاست نہیں ہو رہی. آپ کے پاس جو لوگ آئے, مخدوم صاحبان ہوں, لغاری ہوں, الیکٹیبلز, لگتا یہ ہے کہ اب تحریک انصاف, اور اس لیے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن انتخابات جیت سکتے ہیں. کیا پنجاب میں آپ اس طرح سیاست اپنی چمکائیں گے, اس طرح سے پنجاب کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے نام ہیں ان کو اپنے پاس لے آیا جائے تاکہ وہ جیت سکیں؟ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور کامنٹ کروں گی جو میں نے باتیں سنی ہیں اس پہ, اور پھر میں آپ کے سوال پہ آؤں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وی آر دی اونلی پارٹی, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیکٹس بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ پہلے جب فائنانس منسٹر بنے تو جنرل جیلانی کی وجہ سے بنے, پھر اس کے بعد یہ جب چیف منسٹر بنے تو ضیاء الحق کی وجہ سے بنے, جب یہ پرائم منسٹر بنے تو آئی ایس آئی کی وجہ سے بنے. یہ صرف نون لیگ میں ہے, آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح؟ منظور بھٹو صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے کتنی پارٹیاں چینج کی, اس کے بعد بے نظیر نے ان کو خود کرپشن پہ نکال کے عارف نقی صاحب کو رکھا. یہ وہی صاحب ہیں جو کہ اپنی پوری ٹریڈیشن اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے, یہ فیکٹس ہیں, یہ میں نہیں لکھ رہی, یہ سب کو پتہ ہے. جہاں تک ہماری پارٹی میرا سارا وقت ان کو دے دیں, میں ایک سوال ان سے سوال آتا ہے کہ آپ جواب اس کا جواب نہیں پوری آسانی سے میری بات سنیں. 17 سال ہو گئے ہیں اس جماعت کو, عمران خان کی جماعت کو جماعت بنے. 17 سالوں میں 15 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمران خان کی جماعت کون سی ہے, اس کا نام کیا ہے. 15 سال صرف انہوں نے یہی دیکھا عمران خان ایک کرکٹر ہے, عمران خان نے شوکت خانم اسپتال بنایا, اس کے علاوہ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی. ان 2 سالوں میں یہ کیسے یہ جماعت بن گئی, اور لوگ ان کی, اور وہی لوگ ہیں جس طرح راتوں رات جناب کاف لیگ بن گئی, جناب راتوں رات نیشنل پیپلز پارٹی بن گئی. جواب اس کا بات وہی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ صرف پیسہ دے کے اور 35 لاکھ روپیہ لے کے ہم بن سکتے ہیں جماعت, آئی جی آئی بن سکتے ہیں, تو دوسرے بھی اسی طرح بنے. یہ تو سارا ان کی اپنی تھنکنگ ہے نا, کہ کیوں یہ سمجھتے ہیں سوائے پیسے کے اور رگنگ کے جماعت بن ہی نہیں سکتی.
تو سب سے پہلی بات جو ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ چھوڑ کے جائیں گے, ہر جماعت سے جائیں گے اور چینج کریں گے اپنی جماعتیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں اور لوگ چھوڑ کے جائیں گے, اور بہت اچھی بات ہے یہ چھوڑ کے جائیں. جتنے فصلی بٹیرے ہیں جو آئے تھے اور انہوں نے کہا جی آتے ہیں ہمیں سیٹیں مل جائیں گی, ان سب کو چلے جانا چاہیے. میں اس کا جواب, میرا جواب سن لیں, میں بول لوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں بریک لے لیں, میں آپ کے پاس ہی آؤں گا بریک کے بعد. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کے, جنرل پاشا سے ملاقات عمران خان کی ہوتی ہیں, جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس کا جواب اندلیب سے لیں گے اس بریک کے بعد. کہیں نہ آپ کو خود نہیں انٹرسٹ. کے بعد خوش آمدید. اندلیب, آپ کی جو بات تھی وہ ادھوری رہ گئی. وہ بات تو ہو گئی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خیال سے دونوں پارٹیز نہیں ہیں, آپ ہیں. جو لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہی لوگ جو مشرف کے ساتھ ہوتے تھے, وہی سیاست جس کے بارے میں کہتے تھے وڈیروں کی, جاگیرداروں کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے قبضہ کر لیا. جو آپ دو لوگوں کا مینشن کر رہے ہیں اور وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ بڑی کلیئر بات میں آپ کو بتاتی ہوں, اور یہ بات تمام جو پارٹیز ہوتی ہیں, جو ویل اسٹیبلشڈ پارٹیز ہوتی ہیں, کوڈ آف ڈسپلن ہوتا ہے. اور کوڈ آف ڈسپلن میں یہ کہوں کہ جی میں 10 سال پرانی ہوں اس لیے میں کوڈ آف ڈسپلن نہیں کروں گی, اور میں کہوں کہ جی میں نظریاتی ہوں اور میں نظریاتی نہیں ہوں اس لیے میں کوڈ آف ڈسپلن پہ نہیں آؤں گی. امریکہ میں آپ کو یاد ہے جنرل پیٹریس کا جو پریڈیسیسر تھا جنرل میک کرسٹل, اس نے ایک عام سی بات کہہ دی تھی اباؤٹ اے ڈفرنس ود اے پارٹی اوپینین. اوباما نے اس کو ہٹا دیا تھا, افغانستان سے واپس بلا لی تھا کوڈ آف ڈسپلن پہ. تو ہم کہتے ہیں جی ہم رول آف لا کی پارٹی ہیں, اور اگر ایک بندہ جو بھی اس نے بات کرنی ہے وہ جا کے بغیر پارٹی کے ڈسپلن کے بریک کر کے کہہ دیتا ہے, اس کے بعد میں کہتا ہے کہ جی میں سینئر ہوں, میرے بال سفید ہیں اس لیے مجھے کچھ نہ کہا جائے, تو ہم اپنی ہی بات کو بالکل کانٹراڈکٹ کریں گے. کوڈ آف ڈسپلن میں چاہے عمران خان ہے, چاہے میں ہوں, چاہے اسامہ ہے, وہ سب پورے آئیں گے. سو اینی بڈی ہو لیوز دا پارٹی اینڈ بریکس دا کوڈ آف ڈسپلن ریگارڈلیس آف دیٹ, ان سب کو اکاؤنٹیبل کرایا جائے گا. جہاں تک آپ نہیں نکال رہے, وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. جی بالکل, بیکاز ہم نے ان کو کہا کوڈ آف ڈسپلن پہ آپ پورے نہیں آئے, آپ کے اوپر یہ کارروائی ہے, انہوں نے اس کارروائی کو قبول نہیں کیا. پنجاب کی پاپولیرٹی میں کوئی آپ پر فرق نہیں پڑ رہا, پنجاب کی جب تک یہ بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ ہیں, مختوم ایبسولوٹلی. آپ تھوڑی سی بات سن لیں, واحد پارٹی ہے جس کے انٹرنل پارٹی الیکشنز ہونے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے جب انٹرنل پارٹی الیکشنز جب ہو جائیں گے 50% آپ نئے چہرے دیکھیں گے. جب آپ وہ نئے چہرے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ نہ وہ کسی کے مامے کا بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کے ساتھ ایلیٹ فورس ہوتی ہے, نہ اس کا داماد, نہ اس کا داماد ایسا ہوگا جو جا کے ایک بیکری میں لوگوں کو مار کے آئے گا ایلیٹ فورس کے ساتھ. کوئی کسی کی رشتہ داری آپ کو سامنے نظر نہیں. ٹھیک ہے, نئے چہرے ہوں گے, اس وجہ سے پنجاب میں آپ کو حکومت مل سکتی ہے کہ لوگ نئے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں. چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج میاں نواز شریف نے بھی گلہ کیا کہ دھاندلی شروع ہو گئی ہے, آپ اتنے خوفزدہ ہیں ان کی پاپولیرٹی سے. امیر بھٹو, ممتاز بھٹو کے بیٹے ہیں, ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں, اصغر کیس جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ جو پرانے کیس تھے نیب کے وہ کھولے جا رہے ہیں. تو پرانی سیاست ہو رہی ہے کہ مقدمات میں ان کو پھنسایا جائے. بات یہ ہے کہ میاں صاحب وہ بازگشت ہے نا, جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں, شاید ان کے وہ خیال آتا ہوگا کہ شاید ہم بھی وہ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وکٹمائزیشن پہ بلیو کبھی نہیں کرتی, نہ پوری حکومت میں. یہ 5 سال کے اندر یہ ریکارڈ ہے کہ ایک بھی ثابت کر دے کو وکٹمائز کیا گیا. جو کیس بالکل کچھ نہیں ہو رہا تھا, نیب دوبارہ کیوں کھول رہا ہے وہ کیس؟ دیکھیں اصغر خان کیس کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصغر خان کیس میں نے تو نہیں کیا نا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, نہ میں نے وہ کیا, اور اس کے اوپر بھی میرٹ پہ فیصلہ ہو رہا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں ابھی یہاں گفتگو میرے بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور انہوں نے ایک ایسے خوبصورت الیکشن کو بھی انہوں نے بہت شفاف قرار دے دیا. 97 کے الیکشن سب کو پتا, فاروق لغاری اس وقت کیا کر رہا تھا اور کون سی گیم 2/3 اکثریت دلوا سکتا ہے, سنتے جائے نا. لیکن میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ سے وہ فیئر الیکشن ہی ہوا. جب 2/3 اکثریت سے میکسیمم تو اور تو کوئی نہیں لے سکتا نا. ایک وہ لے کے انہوں نے پرفارمنس ان کی زیرو ہوئی, اور پوری پارٹیاں نکل کے ان کے خلاف ملک باہر آئیں, اور انہوں نے کیمپین چلائی کہ یہ پرفارمنس زیرو آ رہی ہے. تو آج وہ کون سی نئی پرفارمنس لے کے آ جائیں گے؟ وہ تو سر دیکھیں نا, ڈکٹیٹر آ جائے تو کوئی کیا کرے گا. وہ تو ڈکٹیٹر سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں نا, وہ تو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی پھر اس طرح ہوا تھا, جماعتیں آگئی تھیں. جتنی دیر وہ رہا میں تو اتنی دیر کی بات کرتا ہوں نا, جتنی پرفارمنس تو ہے نا. آج ہماری پرفارمنس کی بات کی جا رہی ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی ان کی پرفارمنس بری ہے جی, اس لیے شاید ان کو ووٹ نہیں ملنے, کیونکہ ہمارے خلاف ایک نیگیٹو کیمپین یہ چلی ہے. اگر کوئی ہماری پرفارمنس کو ہمارے ووٹر سے جا کے پوچھے تو اس کو نظر آئے گا ہماری پرفارمنس کہاں پڑی ہے. ہمارا ووٹرز اربنائز اس لیول کا نہیں ہے جو لیڈ کلاس کا ووٹر ہے, ہمارا غریب ووٹر ہے.
جو غریب کلاس کا ووٹر ہے اس سے پوچھے کہ اس کے گھر میں جب ہم نے محنت کش کو وہ شعور دیا اور اس کو آ کے ہم نے وہ اس کی نوکری پکی کی, اس کو حصہ دار بنایا, اسٹاک آپشن میں آ گئے, اس سے جا پوچھے. بے نظیرنگ کا سپورٹ پروگرام کے تحت جب ہم نے ان غریب کے گھر میں چولہا جلا, اس کو روزگار کا وسیلے کا پروگرام دیا, اس سے جا کے پوچھے کیوں یہ پریشان ہے. اس لیے پریشان ہے, انہیں پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ایک سالڈ ووٹر ہے. اس نے ہر الیکشن میں اپنے ووٹ کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ ایک سوچ کا ووٹر ہے. تو وہ کسی 2008 ویو کا نہیں, وہ کسی ویو کا نہیں ہے, نہ کسی ویو کا چلتا ہے. 2008 تو الیکشن ہی ایک ایسا الیکشن ہو گیا جس میں محترمے کی شہادت ہو جاتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہوا ہے, اس میں کبھی ووٹ نہیں ملتا زیادہ. یہ بھی آپ کو کانسیپٹ دے دوں نہ, یہ شہادتوں پہ اس بنیاد پہ بولتا ہے. پاکستان پیپل پارٹی ووٹ جب مانگتی ہے وہ اپنے اس مشن کے لیے, جس مشن کے لیے وہ کام کر رہی ہے, روٹی کپڑا مکان, جو ایک سوچ کا نام ہے, خالی یہ نہیں کہ ڈیلیوری کا نام ہے, ایک سوچ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ اس ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس کے لیے آگے جا سکے. اور وہ کر کے باقی 3 صوبوں میں ایسی کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی, پنجاب میں وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ ہمیں پنجاب تو محرومی کا شکار ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ مثالی کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی, باقی مثال ہیں, سروے آ رہے ہیں کہ نواز خوشی کی بات, آپ نے اچھی بات کی. یہی پنجاب ہے جس نے کہا ہم کاشکول توڑ دیں گے. یہی پنجاب نے ہم نے ایڈ نہیں چاہیے, ساری ایڈیں لی. ڈی ایف آئی ٹی کیا ہے سب کو پتا ہے, سب سے بڑی ایڈیں یہاں آئی, سب سے بڑی گرانٹیں یہاں آئی اور سب ویسٹ چلی گئیں. اس کا رزلٹ کیا ہے, چند دانش اسکول, 5700 اسکول بند پنجاب میں اندر, اور 3-4 دانش اسکول کھول کے یہ گاؤں میں بنا دیے. بہت بڑی بات, قابل ذکر کارکردگی آپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ لیں جو کام ہے. پھر اس کے ساتھ میں دفاع تو کرنے دینا, ایک فکرہ اور کہہ لوں, میں اس سے دفاع کر لیجیے گا. دوسری بات یہ ہے میری, انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کوڈ آف کنڈکٹ اور امریکہ کی بھی مثال دی. اینٹی امریکنز ہو کے امریکہ کی مثال دیتے ہیں نا جب, تو لوگ ہنستے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ امریکنز ہیں, باتیں یہاں کی کرتے ہیں, لیکن یہاں حالات دیکھیں, جمہوریت بہتر چل رہی ہے, جمہوریت اس طرح چلے گی. بات یہ ہے ہوم ورک کس نے کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے. سب سے بہتر ہوم ورک ہے اس کا الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, الیکشن کا جو ہوم ورک ہے اس نے کیا ہے. آج منظور بٹو صاحب کی بات انہوں نے کی, جی وہ یہ تھے, وہ تھے, وہ فلاں تھے. میرا خیال ہے گریبان میں اپنے دھاگے کہ ہماری اس میں کیا پڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو وہ بندے 2 لے کے آئے, وہ بندہ آیا اوپر جس نے ڈیلیور کیا تھا اپنے دور میں, جو بھی ڈیلیور کیا لوگوں نے یہاں دیکھا. 2 چیف منسٹرز یہاں رہے ہیں, پرویز لائی اور منظور بٹو, اور تیسرے شہباز شریف. 3 ہی ہیں جن کے نوٹیبلز نام ہیں. ان دونوں 2 ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ادھر پڑا ہے, تو دونوں کی پرفارمنس سے اندازہ ہو جائے گا لوگوں کو کارکردگی. چودھری صاحبان کو بھی تحفظات ہیں. مجھے بتائیں, آپ نے کہا تحفظات نہیں ہیں, میاں نواز شریف جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. کیا صرف پاپولرٹی کافی ہے؟ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی تمام جماعتیں بات کر رہی ہیں, لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کو ووٹ دیں گے یا کارکردگی دے کر دیں گے؟ وہاں کہاں ہے مسلم لیگ نون؟ وہ کہتے ہیں دانش اسکول جو ہیں وہ بھی قرضہ لیا جاتا ہے, گرانٹ لی جاتی ہے بنتے ہیں, اس پر بھی اطمینان نہیں ہے. اور ڈیولپمنٹ پر جس طرح آپ نے خود ہی سنی, وہ کہتے ہیں صرف لاہور پر فوکس ہے, کہیں اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہی کافی ہے, تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ دعوے دار ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کا مخالف نہیں ہوں, یا ہماری جماعت اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے مخالف ہے. اسٹیبلشمنٹ جب پنجے گھاڑتی ہے یا کمزور حکومت بناتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کمزور حکومت جو بنے گی اس سے اپنے مقاصد وہ پورے کر سکتے ہیں. اور قوم سے معافی نہیں چھوڑیں, پھر قوم سے معافی مانگے. 1990 کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کے آپ نے قوم کے ساتھ جرم کیا, وہ تو معافی مانگے نا, جو سب مجھے موقع دے, وہ تو مانگ نہیں رہے. اس کے بعد قوم معاف کر دے گی اور سب معافی تو مانگنا چاہے شاید. انہوں نے ہر دفعہ معافی مانگی ہے. جو صاحب اس طرح نہ کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے معافی مانگی ہے انہوں نے. جو صاحب اپنی جو صاحب یہ مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے, ہمیں اس سے اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں یا اپنی کوئی بغل گیر بچہ جو ہے اس کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ نہ تو عالمی دباؤ جو ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں, نہ یہ خود کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے قوم کو, ملک کو نقصان پہنچتا ہے. آج جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف نے 88 سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سٹانس لیا وہ آج تک لوگوں کے سامنے ہے. جو صاحب میری بات سنیں, آپ کا جو ہوم ورک ہے نا, آپ کا جو ہوم ورک ہے, مجھے ایک بات کرنے دیں, مجھے یہ فکرہ مکمل کر لیں دیں. انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کیا,
محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں نے تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے establishment کمپرومائز کہتے کیا. اچھا، مجھے آج بڑے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اسکر خان کی اس کا طرح سے آپ خوفزدہ بھی ہیں جس کی وجہ سے بار بار اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بھی معاملات کی طرف آئیں گے. اور میاں صاحب سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وسطی پنجاب کی تک تو جو بات ہو رہی ہے، جنوبی پنجاب کی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، اس بارے میں بھی خوفزدہ ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوگا نئے صوبے میں، کس طرح سے یہ کارکردگی دکھائیں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اندلیب عباس میرے ساتھ ہیں. اندلیب، مجھے یہ بتائیں، الیکشنز کی تیاری سب کر رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی نے تیاری کیا کی ہے پنجاب میں؟ کیا لوگوں کے سامنے ایسی چیز لے کر آئے ہیں؟ انقلاب کی تو بات کی جاتی ہے، وہ ہر پارٹی کرتی ہے. کیا اینٹی امریکنزم جو ہے وہ پنجاب میں ووٹ دے گا آپ کو؟ ڈرون حملوں کے خلاف بولنے کا آپ کو ووٹ مل جائے گا؟ کس طرح لوگ ووٹ دیں گے پنجاب میں؟ پہلی بات تو ساما تو آپ نے شروع میں کر دی اور ہر ٹاک شو میں یہ آتی ہے کہ جو عوام ہوتی ہے ووٹ دیتی ہے پرفارمنس پہ، اور آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ 4.5 سال میں دونوں جماعتوں نے بڑی کمپٹیشن کی ہے کہ گورننس میں کون بس ہے. ایک نے ہمیں بنگلہ دیش سے پیچھے کر دیا، ہمارا 3.5% گروتھ ریٹ ہے، ان کا 7% ہے، اور ایک نے پنجاب کو ایتھوپیا سے نیچے کر دیا. ان آل ہیلتھ انڈیکیٹرز ہم مٹرنل مورٹیلٹی میں ایتھوپیا سے نیچے چلے گئے ہیں پنجاب میں. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ شعبدہ بازی جو ہے وہ عروج پہ ہے. اس پر غور کرتے ہیں، جو صحت کا محکمہ ہے آپ کے 23.4 بلین آپ کا ایجوکیشن پہ آ رہا ہے، اور آپ کے 4.5 کروڑ بچے جو ہیں، دنیا کا ہائیسٹ ریشیو ہے جو اسکولوں سے باہر کھڑے ہیں، اور 50 ارب کی وہ ایک نامکمل سڑک جو ہے اس پہ بن رہی ہے. عوام کو آپ لوگوں نے اور سب نے ہم نے مل کے بہت اویئر کر دیا. اس دفعہ لڑائی ہونی ہے گورننس پہ، پرفارمنس پہ. دونوں حکومتوں نے کمپٹیشن کر کے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہماری کیا تیاری ہے؟ سب سے بڑی تیاری ہم ایک الیکشن کر رہے ہیں جو کہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہم نے عوام سے بھی ووٹ لینا ہے انٹرنل. جب ہمارے انٹرنل پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے، دیٹ از دا پریپریشن فار دا فائنل پارٹی الیکشنز. وہ کوئی بھی پارٹی پریپیئرڈ نہیں ہوگی. اس میں جو لوگ آئیں گے، کب تک ہونے ہیں یہ؟ آپ 2 نومبر کو ہمارے شروع ہو رہے ہیں، یہ دسمبر میں ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھنا کہ ساری پرفارمنس جو ہے اور جس قسم کی لیڈرشپ ابھر کے آئے گی، نو بڈی کین کاپی دس. وہ آپ پنجاب کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ لیڈرشپ ہم آپ کو دے رہے ہیں. دیکھ لیں اس کے علاوہ نئے لوگ، نئے چہرے. اسامہ تھوڑی سی بات میں اور کرتی ہوں. آئی آر آئی کا سروس دیکھ لیں آپ، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ خود کہتی ہیں کہ آئی آر آئی ان کو مانتے ہیں، اور ہم نے بھی مانا ہے. ہم پہلے نمبر 1 تھے. نواز شریف صاحب اس میں نمبر 1 ہیں. بالکل. اگر یہ پنجاب میں آگے گئے ہیں تو باقی پروونسز میں دیکھ لیں. ابھی تک صرف باقی پروونسز میں وی آر دی اونلی نیشنل پارٹی، اور ان سے بھی اگر ہم 7% نیچے آئے ہیں. وائی 3 مہینے سے ہماری پارٹی نہیں ہے، ڈیزالو ہوئی ہے. وداؤٹ ہیونگ اے پارٹی اگر ہم 2nd نمبر پہ ہیں، امیجن کریں جب ہماری پارٹی الیکشنز میں کیا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا. 2 سالوں میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں. اب انہوں نے پنجاب کی ذرا بات کی. مجھے ایک منٹ دیں. بات یہ ہے کہ یہ بار بار بات کرتے ہیں پنجاب نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے کہتے ہیں مرکز نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیلیور انہوں نے 15 سال جو ہیں، انہوں نے کچھ بتایا کسی کو کہ یہ جماعت بھی ہے؟ اس وقت ان کو خیال آیا؟ آج تک انہوں نے جماعت کے انتخابات کروانے ہیں. اسی سال میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جماعت کے بھی انتخابات کروانے ہیں. اسی سال ان کو نظر آ رہا ہے ہم جنرل انتخابات میں بھی جا رہے ہیں. اسی سال ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں. اسی سال ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے پرویز مشرف کا بھی ساتھ دیا. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے 17 سالوں میں 3 الیکشن لڑے ہیں، اور پھر الیکشن کا بائیکاٹ، جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ضمنی انتخابات بھی لڑتے ہیں. اور جب ضمنی انتخابات میں ان کو منہ کی کھانا پڑتی ہے تو پھر اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. مطلب یو ٹرن کا بادشاہ ہیں ان کے جو لیڈر ہیں. بار بار اپنی بات پہ ہی مکر جانا، پھر جانا، یہ ان کا وتیرہ ہے. لیکن ایک بات میں، آپ کا خیال ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے پنجاب؟ ان کا تو بیچاروں کا کسی جگہ بھی مستقبل نہیں ہے. اصل ان کا جو مستقبل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. اگر مجھے موقع دیں میں اس کا پیپلز پارٹی کی بیٹی ہے. نوید صاحب سے بات کروں تاکہ آپ دونوں کا جواب اکٹھے دے دیں. پھر آخر میں میں چاہوں گا آپ دونوں کا جواب. بہت پیپلز پارٹی کی بیٹی میں بیچارے، اور پیپلز پارٹی کا وہ تو ہر کوئی کھیل ہے ان کا کھیل رہے ہیں بیچارے. اور ان کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے بیچاروں کا، نہ پیپلز یہاں پنجاب میں نہ کسی اور جگہ. اچھا وہ تو 3 صوبوں میں ابھی پیپلز پارٹی ہے. میں اس پر آؤں. مجھے بتائیں
کیا یہ وجہ ہے جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے کی یا اس پر کرنے کی کہ آپ سمجھتے ہیں وسطی پنجاب میں تو کچھ ہو نہیں سکتا تو جنوبی پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں وہیں پر حکومت بنا لیں؟ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی شارٹ ٹرمز پلان نہیں کیا، نہ شارٹ ٹرم سوچا، نہ وقتی فائدے کی بات کی. ہم نے ہمیشہ جو طبقہ ہے جو 4 سالوں میں آپ نے کیوں نہیں نعرہ لگایا جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا؟ 4 سال میں لگا، پہلے دن لگ گیا. آپ جب انتخابات آ گئے اس وقت آپ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں، صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، باولپور صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب پر ووٹ ملیں گے، جنوبی پنجاب کی وجہ سے لوگ ووٹ دیں گے. جنوبی پنجاب میں جو مصوب کھلائے ہوئے ہیں شاہ صاحب نے وہ سامنے آئیں گے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی دیہی علاقے میں کوئی ایسا پروگرام نہیں دے سکے جس سے یا دیہی سے ووٹ لے سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلا دفعہ جو اب رورل ایریاز میں جو ہم نے کراپ سپورٹ دی ہے، جو ہم نے لوگوں کو سپورٹ دیا، جس کی وجہ سے آج وہاں اتنے زبردست ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو پتا کہ ان کی ارننگز کہاں جا چکی ہیں. ایک کلے کی کمائی کل کیا تھی، آج کیا کمائی آ رہی ہے. اسی لیے وہ زیادہ گندم بیچ رہے ہیں، جہاں چیزیں بیچ رہے ہیں. ان بیچاروں کو اس لیے نہیں پتا یہ ہریالی پنجاب میں لے کے آئے ہیں. لیکن میں کامیابی کی وجہ میں بتا دوں، یہ بالکل کامیاب ہوئیں گے، یہ کامیاب ہوئیں گے. یہ اس لیے اس طرح کامیابی مان رہے ہیں. ان کی مسئلہ پتا کیا ہے، پرابلم پتا کیا ان کی ہے، یہ حقائق کو سننا نہیں چاہتے. اچھا پھر ایک میں حقائق آپ کو بتا دوں، ان کو سپورٹ پروگرام کی وجہ سے کہ گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے لوگ ووٹ دیں گے. خالی وہ چیزیں نہیں ہیں جو یہاں ایک انقلاب آ رہا ہے، ریولوشن آ رہا ہے، یہاں اکنامک ریولوشن آ رہا ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آیا، اس لیے کہ 4.5 سال میں نظر نہیں آیا. دسمبر تک آپ کو رزلٹ نظر آ جائیں گے اس کے الیکشن سے پہلے. جب ہم نے چائنا کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹ یہاں کر کے 22 یہاں چھوٹے چھوٹے بنا دیے، وہ سب کو نظر آ جائے گا کیونکہ ان کی آنکھوں پہ تو پڑتا پڑا ہوا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کہ یہ حقائق دیکھنا نہیں چاہتے. بڑی اچھی بات ہے. 2 مہینے میں ہمیں رزلٹ 2 مہینے میں آپ کو سارے رزلٹ نظر آئیں گے. یہاں انڈیکیٹرز اکنامک انڈیکیٹر کی بات کریں، ہم وہاں بتائیں گے کہ یہ کہاں گئے. ہم یہ نہیں پنجاب کے اندر گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے اور ہمارا کدھر جا رہا ہے. یہاں تو لوگ بیچارے دیواریں بلن بنا کے آپ وقت لوڈ شیڈنگ تو نہیں ختم ہو جانے والی. لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے. اب کیا لوڈ شیڈنگ میں تو سر جانے دینا، سردی کرنے کی بات نہیں ہے. یہی چیزیں ہیں ابھی گیس کی شروع ہو جائے گی. اور جو چیزیں یہاں دیکھیں بات ابھی یہاں پرفارمنس کی بات کی گئی کہ پرفارمنس کے وجہ خالی پرفارمنس نہیں ہوتی. ووٹ جو پڑتا ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ سوچ کیا ہے، یہ ملک کو لے کے کہاں جائیں گے اور کس طریقے سے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے چلیں، 3 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پھر تو ان کی بات ماننی چاہیے کہ سوچ کو ہماری وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہیں. وہاں حکومت ابھی تو وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، ہماری وجہ سے ہے. آج اگر صبح ہم کہہ دیں تو ان کی تو اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اگر آپ پھر وہ کہتے ہیں نورا کشتی ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے ثابت کیا کہ کولیشن ہم چلا سکتے ہیں اور کوئی پارٹی نہیں چلا سکتی. یہ ثابت کیا کہ دونوں پارٹیاں بغیر کولیشن کے بات کر رہے ہیں. ہم نے کولیشن چلا کے دکھائی اور ہم نے ثابت کیا یہ کولیشن ہم چلا سکتے ہیں اور آئندہ آنے والی حکومت ہم چلا کے دکھائیں گے. صوبے اگر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دے رہے ہیں، وہاں ان کی حکومت 4.5 سال مخلوط حکومت چل گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہے یہ، تو پھر یہاں بھی ہم نے چلا کے دکھائی. لوگ تو پھر پنجاب میں بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. یہاں جو حکومت بنی ہوئی کیسے بنی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ووٹ ہیں ان کے پاس. لیکن اگر اسی پر آپ حکومت بنا سکتے ہو بنا لیں. اگر اتنے ووٹ دوبارہ مل جائے، اگر اتنے ووٹ دوبارہ مل جائے اسی کانٹیسٹ کے ساتھ. بولنے دیا آپ نے، مجھے بھی سوال کرنے دینا. آپ کو بھی سوال بہت آتے ہیں، مجھے بھی سوال کرنے دینا. سر مجھے بتائیں اگر اس وقت حکومت بنا سکتی پیپلز پارٹی تو کیوں نہیں بنا لیتی؟ بنائے گی. دیکھیں بات سنیں، ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جس کے جہاں مینڈیٹ ملا ہوا ہے سمپل میجورٹی ہے، ہمارے پاس بھی سمپل میجورٹی ہے، ورنہ ان کی حکومت ہم نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے. ہم نے کوئی لوٹا کیسی نہیں لائے. صدر زرداری نہ کہیں آپ کی حکومت نہیں رہ سکتی. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل جائیں تو ان کی حکومت ہے پنجاب میں. اور اگر ان کا اتحاد اگر رہتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں ہوگا تو پھر تو نون لیگ میں عرض کر دوں کاف اور پیپلز پارٹی نے جب گورنر راج انہوں نے پنجاب میں لگایا تھا اس وقت انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے. اس وقت جو سب اس طرح اچھا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے دیں یار، یہ کوئی طریقہ نہیں. کاف لیگ پیپلز پارٹی اکٹھے ہو رہے ہیں وہ بات چھوڑ دیں. اگر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کس طرح اکٹھے تھے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر کہاں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، دیکھیں بات یہ ہے وہ لوٹے ہی ہیں جو میں بار بار بات کر رہا ہوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی. میں نے شروع میں بات کی تھی. اب بھی جو ہونے جا رہا ہے، جو منظور بٹو صاحب آئے ہیں، میری عرض سنیں، منظور بٹو صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. بھائی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ یہ
آئندہ انتخابات میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی فورسز ہیں، وہ یہی چاہتی ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے جو یہ بھی چاہ رہے ہیں، یہی بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی پارلیمنٹ بنے، کوئی ٹکڑا اس کے پاس ہو، کوئی اس کے پاس ہو، اور پاکستان میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے، اگر پاکستان کے ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں، اگر پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے، اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، تو مضبوط پارلیمنٹ کی وجہ سے، مضبوط حکومت کی وجہ سے آئے گی، ایسی ہنگ پارلیمنٹ کی وجہ سے نہیں آ سکے گی۔ ایسی بات پوچھ رہا ہوں، جن لوٹوں کو یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے ذریعے وہ کچھ سوچ سمجھ کے جا رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اس وقت ان کو لگتا نہیں کہ پنجاب میں نہیں، یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، ان لوٹوں کو جو کئی بار سن لیں، اور جب ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے، ہمیں تو لوگوں نے یہ کہا، اس وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ جناب پاپولیرٹی کی وجہ سے فنڈز کافی ساری ختم ہو جائے گی، تمام جو لوٹے ہیں، کل کی یہ قاتل لیگ تھی، کہتے تھے پتہ نہیں کیا اس کو ضرورت لیگ آپ کہتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کا آپ بھی لے رہے ہیں، تمام اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو ساتھ لے رہے ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت نہ صرف قائم رہے گی بلکہ زیادہ شاید ان کو ووٹ مل سکیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ ان کے الیکشنز میں وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بات مکمل کر رہا ہوں کہ ان کے جو اپنے پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد نئے چہرے سامنے آئیں گے اور لوگ ان کو دیکھتے ہوئے ان کو سراہیں گے اور ان کی طرف جائیں گے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ 3 صوبوں میں انہوں نے کامیابی سے مخلوط حکومت چلائی ہے اور اسی بنا پر جو کچھ انہوں نے پنجاب کے لیے وفاق میں رہتے ہوئے کر سکتے وہ کیا ہے، اس طرح سے پنجاب میں حکومت ہوگی۔ دیکھتے ہیں ووٹ کسے ڈلتے ہیں، لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں پنجاب میں، اور پھر پاکستان میں آنے والے دنوں میں جب الیکشنز ہوں گے اس بارے میں بھی دنیا نیوز پر بات ہوتی رہے گی۔ محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔